ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ معزز حاضرین، حمد و صلاۃ والے کلمات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کی ایک مشہور اور چھوٹی سی صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ توقع ہے کہ وہ بڑوں ہی کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی حفظ ہوگی۔ یہ چھوٹی سی صورت ہم جمعہ کے خطبے میں، آج کے خطبے میں ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس سے کیا ہدایات اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، کون سے اسباق اور عبرت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ چند موٹی موٹی باتیں۔ اللہ کا کلام سمندر ہے، ایک جملے میں ایک کتاب، اور کتاب سے بڑھ کر بھی مضامین اس میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اپنے علم کی محدودیت کی بنیاد پر ہم اس کے کچھ پہلوؤں پر ہی گفتگو کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے قرآن کے بیانات سے بندوں کو جو سمجھانا چاہتا ہے اس معاملے میں قرآن بالکل واضح ہے۔ اب آپ اگر اس میں بار بار غوطہ لگائیں تو یہ ایسا سمندر ہے کہ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے نیا موتی ملے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو سورہ نازل فرمائی، پہلے اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ یدان تھا، وتبا، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ پہلی مرتبہ جو کہا گیا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے یا برباد ہوئے ہاتھ، یہ بد دعا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اسے بد دعا کہا جائے، اور وتبا یہ اس بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اہل علم، اہل تفسیر میں اس میں بڑی دقیق بحثیں بھی کی ہیں لغوی اعتبار سے کہ تبا کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں اور اس کو دوبارہ کیوں لایا گیا۔ تو اس کی ایک موٹی سی بات میں بیان کروں کہ 2 مرتبہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ ہوتا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بات خبر کے طور پر اگر بیان کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔ ہاں، کہ اگر کوئی صورتحال تبدیل ہو جائے تو نتائج بدل جائے۔ ہاں، دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلتی ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ تو کسی کو یہ شک شبہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بدل سکتا ہے، اس لیے معاملے کو بالکل پختگی اور تاکید کے انداز میں بیان کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ ہاتھ ٹوٹنا صرف ہاتھ مراد نہیں ہے، لیکن ہاتھ کا تذکرہ یا کسی قرآن مجید میں کسی خاص عضو کا تذکرہ اگر کسی سیاق و سباق میں کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ وہاں ہاتھ سے مراد پورا ابو لہب ہے، لیکن ابو لہب کے کارنامے یا کام، چونکہ کاموں کو زیادہ تر ہاتھ انجام دیتا ہے اس لیے ہاتھ کا استعمال کیا گیا، اور یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ برباد ہو جائے، مطلب وہ برباد ہو جائے۔ وتبا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں بد دعا، اور وہ ہلاک ہو گیا خبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی۔ ابو لہب کون تھا؟ ابھی ہم ترجمہ آگے دیکھیں گے۔ ابو لہب آپ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اور چچاؤں میں سب سے بڑا چچا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، جاہلی نام، اور کافر تو تھا ہی، عبد العزیٰ نام تھا۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، سرخی کو، چونکہ یہ بڑا خوبصورت اور اس کا چہرہ سرخی مائل تھا، ہاں انار کی طرح، اس پہ لالی تھی، انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے اس کی کنیت ہی پڑ گئی ابو لہب۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت چونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، عربی معاشرے میں خاندانی عصبیت اور تعلق بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور باپ کے بعد چچا گویا باپ کے مقام پر ہوتا تھا۔ تو اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے اپنی لونڈی جو خبر لائی تھی ثویبہ، اس کو آزاد کر دیا، خوشی کے مارے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مالدار تھا لیکن بخیل تھا اور بزدل بھی تھا، چنانچہ ابو لہب اگرچہ بڑا چچا تھا لیکن دادا نے آپ کی کفالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفالت میں دیا، جو مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ یہ مختصر سا میں تعارف کر رہا ہوں، لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لے کر یعنی کنیت کے ساتھ قرآن مجید میں جو قیامت تک تلاوت کیا جائے گا اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہے ہیں، خبر دے رہا ہے، بد دعا کے ساتھ خبر دے رہا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ کسی کا نام لے کر رب العالمین اس کی ہلاکت و تباہی کی خبر دے، کیا بلا وجہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں عبرت و نصیحت کا بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ابو لہب جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور آپ کا قرابت کا حق رکھنے کے باوجود جب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو اس نے مخالفت کی۔ میرے ہاتھ میں جو پرچی ہے اس میں بخاری کی روایت ہے، اس میں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کئی روایتیں ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی البطحاء، یہ اس وقت کی ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ نبوت کا ابتدائی دور تھا، آپ کو پہلے نبوتیں ملی تو آپ سری اور طور پر خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ نے پہلے 2 مرتبہ اپنے خاندان اور رشتہ دار کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے مختلف افراد کو دعوت دی، چچاؤں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی خواتین، گھر کی خواتین کو گھر میں دعوت دی، کھانا کھلا کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے پیش کیا تو ابو لہب نے پہل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ اپنے باپ کے گھر کو اور خاندان کو آپ پکڑے رہیے، یہ بات اگر آپ نے باہر کہی تو لوگ ہماری مخالفت کریں گے، ایسے معاملات ہوں گے اور میرا حق ہوگا کہ میں تم کو روکوں۔ اس طرح کا بیان دیا، سارے لوگ خاموش تھے، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ آپ نے دعوت دی، اس وقت جب ابو لہب نے مخالفت کرنا چاہی تو آپ کے دوسرے چچا، چھوٹے چچا جو آپ کی کفالت کرنے کے ذمہ دار بنے تھے، ابو طالب، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑوں گا نہیں، لیکن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ گھر سے کم ایک معزز شخصیت میرے پشت و پناہی اور میرے ساتھ دینے کے لیے حمایتی طور پر موجود ہے۔ چنانچہ اب آپ نے یہ جو روایت میں حضرت ابن عباس نے بیان کیا، بطحا آئے اور پہاڑی پر چڑھے، فصعد علی الجبل، فصعد الجبل، آپ پہاڑی پر چڑھے، کوہ صفا پر چڑھے۔ یہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز پہلے اپنے رشتہ داروں سے کیا، اصلاح کا کام اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ اب اپنے گھر پر جب ہم نے محنت کر لی اور کسی نے نہیں مانا تو قصور نبی کا یا دعوت دینے والے کا نہیں ہے۔ ابو لہب سگا چچا تھا، نہیں مانا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دعات کو تانا دیتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں تقریریں کرتا پھرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اور اس کے گھر میں خود مسائل ہیں، کچھ لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لیا کیا؟ آپ نے تحقیق کی کہ اس شخص نے اس آدمی کے اوپر محنت کی یا نہیں کی؟ تو اگر کوئی رشتہ دار اتمام حجت یا دعوت و تبلیغ کے بعد بھی مخالفت کر رہا ہے داعی کی، تو یہ داعی کے لیے اتہام اور الزام کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو تانا نہیں دیا جائے گا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام روک دیجئے اس لیے کہ آپ کے گھر میں کوئی گمراہ شخص موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا، یہ کسی خطرے کا الارم سنانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کو اگر خطرہ بتانا ہے تو اس طرح آواز دیتا تھا، یا صباحا، وا صباحا۔ چنانچہ قریش کے قبیلے کے اکثر افراد جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکے نمائندہ بھیج دیا کہ دیکھو کیا بات ہے۔
آپ نے تمام قریش کے سامنے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ارأیتم ان حدثتکم ان العدو مسبحکم او ممسیکم، کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانو گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ واقعہ سب جانتے ہیں، لیکن اس آیت کے، اس صورت کے شان نزول کے تناظر میں اسے دہرا رہا ہوں اور اس کے سبق کو تازہ کرنے کے لیے۔ سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ اس میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں، بخاری میں ہی موجود ہے کہ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ یہاں ایک دوسرا سبق ملتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کو دعوت دینے جا رہے ہیں، پہلے اس قوم سے اپنی شخصیت کے اعتماد کو منوا رہے ہیں۔ داعی کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں، کسی کو دین کی بات بتانے جا رہے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو منوائیں کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اچھا ہوں۔ پورا وہ معاشرہ مکۃ المکرمہ کا عہد جاہلیت والا، وہ بھی آپ کو صادق و امین کہتا تھا۔ ہم لوگ یہ قصے اور کہانی کے طور پر نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں آج کی اس سیرت کی، اس سبق کی اور پہلو کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم بھی جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس میں مسلمانوں کی بڑی بدنامی کی جاتی ہے، مخالف تشہیر کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مسلمان ایسے ہیں اور ویسے ہیں، نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر کیا بات تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اور آپ کے قتل کی سازش جس وقت کی جا رہی ہے اس وقت آپ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اس لیے روک کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں جو ان کو لوٹا دینا، یعنی ان دشمنوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنا اعتبار تھا، غور کیجئے۔ کیا آج ہم مسلمان اگر اس قسم کا اخلاق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیار کرتے ہیں، امانت داری کا، کہ کسی کا کوئی مال ہم ہڑپیں گے نہیں، دھوکہ نہیں دیں گے، چوری نہیں کریں گے، کاروبار میں کبھی کسی کو کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے، یہ بات کاروبار میں، دنیا کی زندگی میں اور آدمی کو معتبر بنانے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جاہلی معاشرے سے اپنی عدالت کا اعتراف کروایا۔ اگر میں ایسا کہوں گا کہ حملہ کرنے والا لشکر تیار ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہارے سامنے آنے والے خطرناک اور شدید قسم کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں، تمہاری تنبیہ کر رہا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں تم کو اللہ کے سخت عذاب سے۔ کس وقت؟ جب تم اپنے اس شرکی دین پر، کفر پر قائم رہو گے، اسی پر تمہاری موت ہو جائے گی تو تمہیں بڑا شدید عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کو دعوت دینی ہے تو بشارتوں سے زیادہ اہمیت نظارت، ڈراوا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر توجہ نہ دیں، لیکن اگر یہ کہو گے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو اس پر وہ گھبرائے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ جہنم اور اس کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کی تفصیلات یہ فائدہ دیتی ہیں جو قرآن میں جائے بجا بیان کی گئی ہیں۔ تو کہا ابو لہب نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، الہذا جمعتنا، ابو لہب سب سے پہلے اٹھا، کپڑا جھاڑا اور کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تبا لکا، تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں بخاری ہی میں ہے تبا لکا سائر الیوم الہذا جمعتنا، پورے دن تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ تو اس نے جو لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبا لکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ سورہ نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ وہ ہلاک و برباد ہو۔ حقیقت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ برباد ہو گئے، کٹ گئے، اور وہ خود بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں طے شدہ بات ہے۔ یہاں آگے شاید میں بھول جاؤں لیکن یہیں یاد دلانا چاہوں، ذکر کروں کہ ایک اہم بات، نقطہ یاد رکھیے کہ ابو لہب اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہا۔ غزوہ بدر کے شکست کی جب خبر ملی مشرکین مکہ کی تو بیمار پڑ گیا اور 7ویں دن اس کی موت ہوئی،
आदसा की बीमारी हो गई, हाँ, चेचक की तरह दाने निकल गए बदन में और बुरी तरह उसकी लाश खराब हुई, मर गया। और मरने के बाद भी उसके बेटों ने हाथ नहीं लगाया किसी गुलाम को 3 दिन के बाद के लोग हमें आर दिलाएं कि अपने बाप की लाश को बेगौर व कफन छोड़कर सड़ने के लिए छोड़ दिया है, तो पैसा देकर खड्डा खुदवाया और धकेल कर उस खड्डे में डलवा दिया। 10 साल तक उसके बाद जिंदा रहा। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ये दलील है। अगर वो ईमान कबूल कर लेता, वो और उसकी बीवी जिसके बारे में आगे कहा गया, तो कुरान गलत हो जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो जाती, अल्लाह की पेशीन गोई गलत हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये बात कही कि अबू जहल हलाक व बर्बाद हो गया और आगे बताया कि वो जहन्नम की आग, लपट वाली आग में जाने वाला है, तो ये बात तय थी कि वो ईमान की तौफीक से महरूम रहेगा, और वो ईमान नहीं लाया। ये कुरान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत की दलील है, बहुत बड़ी और वाज़ेह। ऐसी और भी बहुत सारी दलीलें। तो अबू लहब हलाक व बर्बाद हो गया। क्यों हलाक व बर्बाद हो गया? अबू लहब का नाम लेकर क्यों कहा? कुरान में किसी और का इस तरह से नाम लेकर अल्लाह ताला ने नहीं कहा, जबकि ये आपका चचा भी था। अबू जहल और दूसरे बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे जो आपकी मुखालफत में इससे ज्यादा पेश रहा करते थे। तो वजह यह है कि कई वजूहात अहले इल्म ने बयान की और हम गौर कर सकते हैं कि न सिर्फ ये कि अबू लहब आपका शदीद मुखालिफ और दुश्मन था, बल्कि आपका करीब तरीन रिश्तेदार जितने कुफ़ार और मुखालिफिन थे, उनमें नसब और ख़ानदान के एतबार से ये सबसे करीबी काफिर था, सबसे करीबी शख्स था। अब उस मुआशरे में अब्दुर्रहमान किलानी साहब ने ये बात बयान की कि उस मुआशरे में कोई बाकायदा हुकूमत थी नहीं। अगर कोई मजलूम होता, किसी पर जुल्म और ज़्यादती होती, तो किसके पास जाता फरियाद लेके? हुकूमतें, कानून, अदालत, पुलिस नहीं थी। आम तौर से वहाँ दिफा करने के लिए ख़ानदानी लोग साथ दिया करते थे। तो कोई किसी पर मुसीबत तकलीफ आए, हक दिलाने के लिए या जुल्म रोकने के लिए, दिफा करने के लिए खानदान के लोग और ख़ास तौर से जो बड़े लोग हैं वो खड़े होते। और अबू लहब आपके चचा, आपके बाप के मकाम पे था। उस माशरे में यही माना जाता था, ख़ास तौर से बाप के इंतकाल के बाद। तो इस रिश्तेदारी का हक था कि अबू लहब आपका साथ देता। अबू तालिब साथ दे रहे हैं, हालांकि काफिर थे। शेब अबी तालिब में 3 साल तक मुसलमानों का जब बायकाट किया गया अबू तालिब की घाटी में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान थे, उनके साथ साथ आपके बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के वो अफराद भी मौजूद थे, इस बायकाट में आपका साथ दे रहे थे, जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। उनमें अबू तालिब भी शामिल थे। ऐसे कई लोग थे, लेकिन अबू लहब वहाँ भी पीछे रहा, वहाँ भी कुफार और मुशरिकीन के साथ था। इतना ही नहीं, अबू लहब आपकी मुखालफत इतनी शदीद किया करता था, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है, जिसे बाज़ उलमा ने हसन दर्जे तक कहा है, अल्लामा अलबानी वगैरह ने हसन लगैरी गालिबन कहा है कि जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल मजाज में वो बाज़ार मेला लगता था, वहाँ लोगों को दावत देते थे, कुरान सुनाते थे, तौहीद की तरफ दावत देते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुमको अजाब से डराता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। तो पीछे पीछे ये चलता था और लोगों से कहता था कि मेरा ये जो आदमी है, ये तुमको लात व उज़्ज़ा के दीन से फिराना चाहता है, तुम्हारे बाप दादा के दीन से हटाना चाहता है, ये मजनू है, ये बिगड़ा हुआ है, ये साबी हो गया है, ये झूठा है, इसकी बात नहीं मानना। रावी हदीस हज़रत रबिया बिन अब्बाद कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ ये देख रहा था। कहा ये पीछे कौन है? कहा उसका चचा है। सगा चचा होने के बावजूद आपकी दावत की इस तरह मुखालफत करता था, जबकि दीन का तकाजा जो था उस मुआशरे और ख़ानदान के एतबार से रिश्तेदारी का तकाजा भी था कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देता। और फिर ये कुरान की अदालत, ये एक सबक है बहुत बड़ा इस सूरत का कि अगर कोई शख्स नबी की और दीन की मुखालफत करता है, तो वो चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये सबक आज बहुत अहमियत रखता है। आज हमारे यहाँ बेरादरी, ख़ानदान की बुनियाद पे हम किसी का साथ देते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं। ख़ानदान वाला है तो उसका गुनाह और जुर्म हो गया तो उसको नज़रअंदाज किया जाए कि हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अदल व इंसाफ का आला तरीन सबक दिया इस सूरत के ज़रिए से कि देखिए अबू लहब अबर ईमान के मुखालिफ है, काफिर है, मुशरिक है, नबी का मुखालिफ है, चाहे सगा चचा है, लेकिन अगर मुखालफत रसूल कर रहा है तो उसका नाम लेकर क़यामत तक ऐलान किया गया कि वो तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। नबी का मुखालिफ। अब अबू लहब काफिर था, मुशरिक था। इससे यह सबक मिला कि हर वो शख्स जो नबी का दुश्मन है, जो नबी का मुखालिफ है,
وہ ابو لہب کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اب جو لوگ کھل کے آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، کفر اور شرک کے راستے پر قائم رہتے ہیں، وہ تو پورے پورے ابو لہب کی طرح ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہاں، لیکن وہ ہے نہیں، منافقین ہیں، روافض ہوں، منکرین حدیث ہوں، یا ابھی آپ نے دیکھا ایک شخص ایسا پیدا ہوا، نام لینا نہیں چاہتا میں اس غلیظ کا، کہ قرآن کی 26 آیاتوں کے خلاف جو ہے اس نے کورٹ میں پٹیشن داخل کی، اور وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے درمیان کے دوران بدلا ہوا قرآن، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ حفوات بک رہا ہے۔ تقیہ باز شیعہ اور رافضی اس عقیدے کے حامل ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ وسیم رضوی کی اپنی بات ہے۔ انہوں نے برات کا، اس کے گھر والوں نے بھی برات کا اظہار کر دیا، جبکہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنے آپ کو سید کہیں، فلاں فلاں خاندان کا کہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں رشتہ داریوں، برادریوں اور خاندان کی بنیاد پر ہم معاملات کرتے ہیں۔ غلط کیا تو بڑی برادری کا ہے، رشتہ دار اور خاندان کا ہے تو ساتھ دیا، صحیح بھی کیا تو اگر مخالف ہے تو اس کو صحیح کو قبول نہیں کیا۔ اب تو یہ دینی جماعتوں میں یہ کام چل رہا ہے کہ جس سے اختلاف ہو گئے اس کی اچھائی کا بھی رد کر رہے ہیں، اس کو دین کے کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو خطبہ نہ دینے دیا جائے، اس کو درس نہ دینے دیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے، چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ قرآن اٹھائیے، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں۔ یہ کس کا کام بیان کیا گیا ہے؟ یہ کافروں کا، ابو لہب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انصاف کی بات فرمائی کہ اگر دین کے مخالف کوئی ہے تو وہ رسول کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کا نام لے لیں گے، ان کی دین کو مانے کہ نہ مانے، توحید اور سنت کو سیکھے کہ نہ سیکھیں، بدعت کرے۔ اگر بدعت، جتنے دنیا میں بدعتی ہیں سن لیجئے، معلوم کیجئے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، سنت یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جب ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ بلا وجہ آپ کہتے تھے؟ بدعت سے خطرہ ہے، انسان کا دین و ایمان بگڑ جاتا ہے، منہج منحرف ہو جاتا ہے، راستے سے آدمی ہٹ جاتا ہے۔ سنت کا طریقہ اختیار کرنا، نجات کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف، جہنم سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ لیکن نبی کے دامن تھامنے کا دعویٰ کرنے والے آج کتنی بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بدعتی ہیں دنیا میں، وہ جس قسم کی بدعت کر رہے ہیں اور رسول کی اس قسم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کافر اور معاند کے لیے ہے ابو لہب کی مخالفت کا، تو میں یہ جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن جو آدمی رسول کی تعلیمات کو جان کر اس کی جتنی مخالفت کرے گا وہ اس درجے میں رسول کا مخالف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو تو اس کا درجہ کم ہوگا، اگر وہ اسلام اور ایمان اس کا معتبر ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن جا سکتا ہے بدعت کی بنیاد پر۔ اللہ معاف کرے یا جہنم میں ڈالنے کے بعد واپس نکالے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی بدعت کفر اور شرک اکبر تک پہنچ گئی تو وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور ایسی بدعت آج ہمارے یہاں گرد و پیش میں ایسے بہت سارے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے جو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی عقیدہ نہیں جانتے، توحید اور شرک نہیں جانتے۔ بہت بڑی محرومی، بدقسمتی ہے۔ ہم قرآن مان رہے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے جو عقیدہ بتایا، تمام انبیاء نے جو توحید سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، بلکہ مکہ کی زندگی میں وہی سبق دیتے تھے۔ کبھی کسی شرک اصغر کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اس نبی کے ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور شرک اصغر ہی نہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب ہم شرک اکبر کا ارتکاب کریں، شرک اصغر کا ارتکاب کریں، کفر اور اکبر اور اصغر کا ارتکاب کریں، بدعت کا ارتکاب کریں، تو اس کا مطلب ہم نبی کو مان کر بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتنے مسلک ہیں آج؟ ابھی میں کہوں تو لوگ کہیں گے کہ اختلافی مسئلہ چھڑ رہے ہیں۔ اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اگر اختلافی ہے اور اسے بیان کرنا غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کبھی بیان نہیں کرتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کر دیا جو آپ جانتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیا کہ 72 73 ہوں گے، ایک سب جہنم میں جائیں گے؟ ہم کو اور آپ کو آگاہی کیا نا، اب ہم مطمئن ہو جائیں؟ نہیں، یہ سب میں نہیں پڑھنا ہے، نبی نے جو بتایا اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد بہت سے راستے ہیں۔ ہم بولیں گے کہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اس میں پڑھیں گے اختلاف پیدا ہوتا ہے، توحید اور شرک والا معاملہ بھی اختلافی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کسی نبی کا کسی سے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم کو اپنے باپ سے جھگڑنا ہی نہیں تھا،
حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑنا ہی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ جن کے پاس آپ مکہ کے معاشرہ جو امانتیں رکھ رہا ہے، آپ کو صادق و امین کہہ رہا ہے، کیوں اختلاف ہوتا؟ اسی توحید کی بنیاد پر. اگر اس کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے لیے اگر لڑ رہے ہیں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس میں ہماری جان چلی جائے تو یہ عزت والی موت ہے. اس سے زیادہ عزت والی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو. دین کے لیے کا مطلب کیا؟ حق کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، ہاں، اس کی دعوت دینے کے لیے. یہ سبق ہے اس میں، جہاں مخالف پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کی مخالفت کرنا یہ درجہ رکھتا ہے. اب ہم موقع نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت انجانے میں کر رہا ہے تو اس کا الگ معاملہ ہوگا، جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کا الگ ہوگا. جان بوجھ کر گستاخی کر رہا ہے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین جیسے لوگ، یہ رضوی جیسے لوگ. اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ہاں، قاتل کی سزا قتل اور دیت وغیرہ ہے، زنا کی سزا رجم ہے، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جیلہ وطنی. اسی طریقے سے گستاخ رسول کی سزا ہے قتل کرنا. ثابت ہو جائے تو اسے مارا جائے گا. اور وہ 50 اور لاکھ مرتبہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے تم توبہ کرو، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، سزا نافذ ہوگی. چور چوری کرنے کے بعد اسلامی عدالت میں اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے اور پھر وہ چور یہ بولے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اللہ سے، تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا. سزا حد شرعی مقرر ہے، یہ قانون ہے، نافذ ہوگا. یہ ایک بات. اور دوسری بات، جو مخالفت رسول کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. اور ہمارے یہاں پیچھے ایک بحث چلی تھی کہ یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، فلاں اور فلاں کے خلاف ہے. میں نے اس پر مستقل مضمون بھی لکھا، کہ خطاب بھی کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہو، یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، اجماع صحابہ و تابعین اور امت کے معتبر علماء کے اتفاق سے بھی ثابت ہوتا ہے، عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے، دنیا کے قانون سے بھی ثابت ہوتا ہے. دنیا کے قوانین میں ہے. ہندوستان میں اگر آپ امبیڈکر اور گاندھی جی کو برا بھلا کہہ دو تو آپ پر کیس بن جائے گا. آپ کسی پچھلی ذاتی والے آدمی کو ہریجن کہہ دو تو نان بیلیبل کیس بنے گا. تو ایک عام آدمی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور نبی کو اگر برا بھلا کہتے ہیں تو نبی کی شخصیت اور ان کا جو حق ہے ہی دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ کی شخصیت کو مذاق بنایا جائے، گستاخی کی جائے، اس کے کارٹون اور خاکے بنائے جائیں، وہ شخص ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. ہاں، اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ ہم سمجھاتے رہے ہیں. اگر یہ سزا نہیں ہوتی دنیا میں، یورپ کے قانون، میں نے کہا دنیا کے قانون سے بھی ثابت ہے، یورپ کے قوانین میں بلاسفیمی کا قانون پایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کی سزا کئی جگہ تھی، ابھی کہیں کہیں بدل کر عمر قید کر دی گئی ہے. وقت نہیں ہے میں اس تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف یہ نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابو لہب آپ کا سگا چچا، لیکن مخالفت رسول اور توحید کی مخالفت، دعوت کے راستے میں روڑا بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اعلان کیا کہ وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہونے والا ہے. ایسا معاملہ نام لے کر ابو جہل کے لیے نہیں کہا، مغیرہ اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کے لیے نہیں کہا، عتبہ کے لیے نہیں کہا، اس کے لیے کیا، کیونکہ یہ قدم قدم پر مخالفت کرتا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کچھ اور باتیں ہیں لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے مال اور جو کچھ اس نے کمایا، اس نے اس کو بچایا نہیں، فائدہ نہیں دیا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اگر محمد کی بات صحیح بھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن میں اپنے بال بچوں اور مال و اسباب سے بچ جاؤں گا، فدیے میں دے کے بچ جاؤں گا. تو اللہ نے کہا یہ مال، یہ اولاد کام آنے. ماں کسب کا صحابہ نے تشریح کی کہ ماں کسب سے مراد اولاد بھی ہے، کیونکہ انسان کی سب سے اہم کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے. ہاں، تو وراثت میں جو ملی ہے وہ بھی، اور جو اس نے ماں اغنا عنہ مال ہو تو وہ مال جو اس کو وراثت میں ملی، اور وہ چیزیں، مال، دولت، اسباب، اولاد جو اس نے کمائی ہے، محنت کی ہے، اور وہ بھی کمایا ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دیا. تو ان چیزوں نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ کی اور رسول کی آپ اور ہم دشمنی کر لیں تو کتنے بڑے بھی مالدار بن جائیں، کتنے بڑے بھی سردار بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، ہاں،
دنیا کے سب سے بڑے ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں، اقوام متحدہ کے اداروں کو اپنے ہاتھ میں گھمائیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر جو ہے سری طور سے چلے، جیسے یہود و نصارہ کر رہے ہیں، فرقہ پرست کر رہے ہیں، کتنا بھی طاقتور کوئی آدمی ہو جائے، اگر اللہ اور رسول کا دشمن ہے تو ابو لہب جو رسول کا چچا ہے، اس کا یہ معاملہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال، اس کی کمائی کوئی کام دینے والی نہیں ہے۔ ایسے کسی کو کوئی حکومت مل جائے، کوئی بڑے سے بڑا ہتھیار بنا لے، کوئی بڑے سے بڑے منصب اور اقتدار پر قابل ہو جائے، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی اگر اللہ اور رسول کی دشمنی اختیار کر رہا ہے۔ ابو لہب کی طرح اس کا انجام ہوگا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شولوں والی، لہب لپٹ کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کو دنیا میں خوبصورتی کی وجہ سے، سرخی کی وجہ سے ابو لہب کہا گیا، وہ یا شولوں والا یا روشنی والا ہے، ہاں، نور والا چہرہ، بظاہر خوبصورتی والا، ہاں، چمک دمک۔ اور آخرت میں اس کی مناسبت یہ ہے کہ وہ لہب یعنی آگ کی لپٹ والی آگ میں جائے گا، لپٹ والی آگ کا ایندھن بنے گا، اس میں داخل ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہوگا، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ کس طرح عدسے کی بیماری کا شکار ہو کر وہ موت کا شکار ہوا، موت کے منہ میں گیا۔ یہ عبرتناک انجام تھا کہ اس کی اولاد آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی، دنیا میں بھی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھڈا کھود کر ڈال دیا گیا باپ کو۔ اور سردار تھا، بڑا سردار تھا، اور بزدل ایسا تھا کہ بدر میں ایک آدمی پر قرض تھا، سب جانے لگے تو اس کو خوف محسوس ہوا، تو اس نے اپنے ایک مقروض کو بلایا کہ تم پر میرا قرض ہے، میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا اس شرط پہ کہ میری جگہ تم بدر میں شریک ہو جاؤ۔ تو ڈبل کام ہو گیا، ڈوبا ہوا پیسہ بھی کیش کر لیا اور اپنے آپ کو بچا بھی لیا۔ لیکن شکست کی خبر جب ملی کہ ہماری فوج شکست سے دوچار ہوئی تو بیمار پڑ گیا، عدسہ کی بیماری، اور پھر اسی میں اس کی عبرتناک موت ہوئی۔ دنیا میں بھی 10 سال اس صورت کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہا، ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور یہ انجام ہوا۔ دنیا میں یہ مرا، آخرت میں اس کو جہنم کی لپٹ اور آگ میں، لپٹ والی آگ میں داخل ہونا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ، وہی نہیں، اس کی بیوی بھی جہنم میں جانے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا۔ اس کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل اس کی کنیت تھی، عروہ بنت حرب، ابو سفیان کی بہن۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیتی تھی، اذیتیں دیتی تھی، جملے کستی تھی، آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتی تھی، پڑوس میں تھی، گندگی آپ کے دروازے پہ ڈال دینا، کانٹے اٹھا کر جو جھاڑیاں ہیں وہ لا کے رات میں آپ کے راستے پر بچھا دیتی تھی کہ آپ اور آپ کے پاس آنے جانے والے یا اہل خانہ کو تکلیف ہو۔ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو کہ ایندھن کو ڈھونے والی ہے۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا میں یہ جس طرح سے کوئی لکڑیاں یا ایندھن کی لکڑیاں، حطب کہتے ہیں جلنے والی لکڑیاں، کچھ لوگوں نے اسی لیے ترجمہ براہ راست ایندھن کیا ہے۔ تو ایندھن کو یعنی لکڑیوں کو اٹھا کر لانے والی، جس طرح کوئی نوکری کرنے والا یا لکڑیوں کو کاٹ کر گٹھا اٹھا کر لاتے ہیں، ویسے یہ گٹھا بنا کر لکڑیاں لاتی تھی۔ اور مونج کی جو کھجور کے پتوں کے ذریعے سے بنائی ہوئی بٹی ہوئی رسیاں ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے باندھ کر لاتی تھی۔ حمالۃ الحطب، یہ لا کر کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی گٹھے بنا کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے راستے میں بکھیر دیتی تھی۔ ایک یہ معنی، ایک یہ کہ یہ غیبت چغلی کرتی تھی، چغلیاں کرتی تھی، کسی کی برائیاں بیان کرتے پھرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص مکہ کے لوگوں میں برائیاں بیان کرتی تھی۔ تو یہاں یہ مجازی معنی میں ہوگا، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ ایندھن جیسے کسی کے خلاف آگ بھڑکانا، ہم بولتے ہیں نا کہ اس کے خلاف اس کو بھڑکایا، تو یہ لوگوں کو بھڑکاتی تھی، حمالۃ الحطب۔ تیسرا معنی ایک یہ بیان کیا کہ قیامت والے دن، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جہنم میں ابو لہب جب داخل ہوگا تو یہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوگی کہ ایندھن کی لکڑیاں وہاں جہنم میں پہلے ہی سے دنیا کی آگ سے 69 گنا شدید آگ ہوگی، دنیا کی آگ سے کہ 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہے، اس سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ اور ڈامر، یہ جس کو ہم تارکول کہتے ہیں، تارکول سے زیادہ کالی ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ ہاں، جہنمیوں کی کھالیں 70 گز 90 گز گناہ کے اعتبار سے موٹی ہوگی، اور جب بھی کھالیں جل جائے گی نئی چمڑیاں اس پر ڈال دی جائے گی۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، قرآن نے کہا تھا کہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ اس پر مزید یہ بیوی جو ہے اس کی، یہ لا کر ایندھن ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کیوں ایسا کیوں کرے گا؟ یہ ایک سبق علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے، تمام لوگوں کے لیے،
کہ ہر وہ شخص جو لوگ ایک دوسرے کو گناہ میں تعاون دیتے ہیں ہاں وہ عذاب کا بھی شکار ہوں گے ساتھ ساتھ۔ اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں اور آپ کو اذیت دینے میں تعاون کرتی تھی اپنے شوہر کا گناہ کے کام میں، تو اگرچہ یہ کفر اور شرک کی بات تھی، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی، نتیجہ الگ الگ ہوگا، اگر کوئی گناہ کے کام میں تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں وہ گناہ پر تعاون کر رہے ہیں، دیکھیے انجام کے طور پر ابو لہب کی بیوی کو بھی یہ انجام دیا گیا کہ جب دنیا میں تو رسول کی مخالفت میں اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہے تو جہنم میں آگ بھڑکانے میں تعاون دے رہی ہے۔ حمالۃ الحطب کا ایک معنی یہ بیان کیا، اور یہ عبرت کی چیز ہے۔ تو ہم کو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر یا بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو، گناہ کا کام کوئی کر رہا ہے تو اس میں ہم کو مددگار نہیں بننا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں گروہی عصبیت چلتی ہے، اختلافات چلتے ہیں، بلکہ وہ فلاں جماعت کا ہم فلاں جماعت کے چھوڑیے، ایک ہی جماعت کے خاندان کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا ہو گیا تو اب اس کی مخالفت میں ایک منصوبہ بنا رہا ہوں، مجھے میرا ساتھ دینے والے 4 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے کاموں میں آج ہمارے ہاں تعاون آسانی سے ملتا ہے، نیکی کا کام کرنے جائیں تو آپ کو بڑا مشکل ہوگا، کام کرنے والے نہیں ملیں گے، ساتھ دینے والے کم ملیں گے، خرچ کرنے والے نہیں ملیں گے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس میں یہ سبق ہے کہ ہر گناہ کے کام میں تعاون کرنا یہ وعید والی بات ہے، اس کا عذاب اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ وما اغنى عنه ماله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں، جید کہتے ہیں گردن کو، لمبی چوڑی گردن، خوبصورت گردن جید کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردن میں ایک بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی سونے وغیرہ کا، اور وہ کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ دوں گی اور اس کا پیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی مخالفت میں استعمال کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انجام دیا۔ اس کی 2 تفسیر کی گئی کہ اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے، مسد، اس صورت کا نام بھی مسد ہے، اور تبت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مونج کی جو کھجور کا پتا یا اس کی لیف ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جو مضبوط رسی بنائی جاتی ہے، اس سے مثال دی گئی، یعنی قیامت کے دن جہنم میں اس کو ایسی آگ کی اور آہنی تاروں والی رسی میں جکڑا جائے گا، اس کی گردن میں باندھ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ اس طرح پہنتی تھی اور اس ہار کے بارے میں جو گردن میں لٹکا رکھا تھا نبی کی مخالفت میں استعمال کرنے کی بات کرتی تھی۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو جو گٹھا یہ اپنے اوپر اٹھا کر لاتی تھی تو کھجور کی وہ نوکدار چبھنے والی رسی جو بڑی مضبوط تھی اس سے اپنے گٹھے کو باندھ رکھا تھا اور وہ لٹک رہی تھی، یہ اپنے دامن سے اڑک کر گری، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی، اور اس کی رسی اس کے گلے میں ایک دم کھنچ گئی، اور جیسے آدمی پھانسی لگاتا ہے اسی طرح اس کا گلا گھٹ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ اور انجام یہ ہوا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی حرم میں پہنچی، ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے، میں ایک کنکریہ اور پتھر لائی ہوں، وہ سنا ہے کہ اس نے میری حجو کی ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں واللہ انہوں نے آپ کی حجو نہیں کی۔ ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ نے نازل کی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب وہ چلی گئی تو ابوبکر صدیق کے بغل میں اللہ کے رسول موجود تھے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آئی لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، فرشتے تھے جو اس کے لیے آڑ بن گئے۔ 2 الگ الگ روایتوں میں یہاں یہ بھی سبق ملا کہ اگر ہم اور آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، صرف ام جمیل جیسی خواتین ہی سے نہیں، بڑی سے بڑی طاقتوں سے بھی۔ اس ام جمیل نے اس وقت کچھ اشعار کہے، محمد مزممن عصینا، ہم نے محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور اس کے بدلے میں یہ ام جمیل نے آپ کو کہا مذمم، جس کی مذمت اور برائی بیان کی جائے، کہ مذمم ہیں جن کی ہم نے نافرمانی کی، اس کے دین کی مخالفت کی اور ان کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اس کے تین مصرے تھے جو اس نے کہا، اور یہ بول کر چلی گئی، یہ اس کی مخالفت تھی۔ اور یہی صورت نازل ہوئی تو بعض اہل تفسیر نے یہ بھی نقل کیا کہ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، یہ آخری بات میں معذرت چاہتا ہوں، 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ 2 مسلمان ہوئے، عتیبہ مسلمان نہیں ہوا۔ ان دونوں عتبہ اور عتیبہ کی زوجیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اہل تفسیر نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے آگے کہا کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تم کو ساتھ نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد کی 2 بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ ہاں، تو ایک بیٹے نے، عتیبہ نے، یہ کہا، اس کو شام جانا تھا اپنے باپ کے ساتھ،
کہ میں جا کے محمد کی خبر لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. ہاں، اور بعض مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، جیسے شیخ صابونی نے کیا ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو برا بھلا کہا اور کہا کہ اے محمد میں والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں اور تمہارے دین کا رد کرتا ہوں، تمہاری مخالفت کرتا ہوں. اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنا چاہا، ہاں، لیکن آپ کے چہرے پر وہ تھوک نہیں گیا، بدتمیزی کی. اور پھر کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. طلاق بھی دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں بد دعا دی، صرف آپ کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی تکلیف دی. تو آپ نے بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے. شام کے سفر میں رات میں اسے ڈر محسوس ہوا کہ محمد نے مجھے بد دعا دی اور ان کی بات جو ہے رد نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. اور دن میں اس نے ایک شیر کو دور سے دیکھ لیا تھا، بعض روایتوں میں تفصیل ہے. تو اس کو ڈر محسوس ہوا. لوگوں نے قافلے کو پھیلا کر سامان پھیلایا اور چاروں طرف سو گئے. درمیان میں اسے رکھا کہ اگر کوئی آئے تو خطرہ اسے نہ رہے. لیکن رات کے شیر آیا. کلب کا لفظ جو ہے کتے کا معنی ہوتا ہے، لیکن ہر وہ جانور جو پھاڑ کھائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ شیر آیا اور اس نے ایک جست لگائی اور صرف یہ عتیبہ کو، ابو لہب کے بیٹے کو اٹھایا اور پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام. اگر کچھ دشمنان دین، اہل بدعت، اہل کفر دین اور اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں، ہمیں دکھتا ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ ججوں کو خرید لیتے ہیں، وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ایجنسیوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دین اور اسلام کے اور اللہ اور رسول کے مخالف ہیں تو ان کا انجام کیا ہونا ہے سورہ لہب ہمیں بتا رہی ہے. اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم توحید پر، دین پر جمے رہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہمارے گھروں میں سبق ہمارا امتحان ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ایک آدمی صحیح ہے، ایک غلط ہے. ساس صحیح ہے، بہو غلط ہے. بہو صحیح ہے، ساس غلط ہے. یہ بھائی صحیح ہے، یہ بہن غلط ہے. اور فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے. پڑوسی صحیح ہے، میرا بھائی غلط ہے. وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ساتھ کس کا دیتے ہیں. یہ چھوٹے پیمانوں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے. اگر ہمارا ان امور پر عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو، ہمارے عقیدے کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کون اللہ کے لیے جی رہا ہے اور مر رہا ہے، تو ان سارے امور میں وہ چیزیں نظر آئے گی کہ آپ سچائی کا ساتھ دینے والے بنیں گے. آج اس سبق کی بہت ضرورت ہے. دنیا میں پڑھا معلومات بہت ہے، لوگ بڑی بڑی ڈگری والے ہیں، لیکن اصول پسند زندگیاں بہت کم نظر آتی ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. ہر قسم کے فتنہ اور شر اور عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.